بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی بھائیوں، آج 27ویں رات لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ بہت عظیم رات ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت عظیم تحفہ ہے یہ شب قدر ہمارے لیے۔ یہ وہ شب قدر ہے جو اللہ نے پچھلے کسی بھی امت کو یہ عطا نہیں کیا۔ یہ صرف ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو لیلۃ القدر صرف زمین پر ہے، آسمان پر بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آسمان کے فرشتے اس لیلۃ القدر کی برکت حاصل کرنے، یہاں کا زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ بھائیوں، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر۔ ایک رات کی عبادت کا ثواب 80 پر 3 سال 4 ماہ عبادت کرنے سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کا کتنا زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 100 سال کی عبادت کا ثواب ہو سکتا ہے 200 سال کی عبادت کا ثواب ہو، یہ اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام جیسے عظیم ہستی آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغرب سے لے کر صبح تک، صبح صادق تک اللہ نے یہ پوری رات اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عظیم الشان بنائی ہے۔ اللہ نے کہا حتی مطلع الفجر، اس مبارک رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب معافی مانگنا چاہیے، اللہ سے خوب دعا کرنا چاہیے اور خوب ہمیں نفل عبادت کرنا چاہیے، قرآن کریم پڑھنا چاہیے، اپنی مرضی سے جو چاہے عبادت کرے، کوئی خاص عبادت طے نہیں ہے۔ لیکن اس رات کے اندر سب سے زیادہ جو اہم کام کرنا ہے بھائیوں، ہمارے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اس رات میں مجھے کیا دعا مانگنا چاہیے اور کیا اللہ تعالیٰ سے بولنا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اے عائشہ یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ یہ دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ آج کی رات یہ مغفرت کی رات ہے، یہ آج کی رات گناہوں سے توبہ کی رات ہے، یہ آج کی رات اللہ سے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت وہ جو ہے بہہ رہا ہے اور اللہ کی رحمت کا دریا ٹھاٹے مار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں لیلۃ القدر میں، اللہ اعلان کرتے ہیں کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے؟ آ جائے 25 سال کا گنہگار، 30 سال کا گنہگار، 40 سال کا گنہگار، 60-70 سال کا گنہگار آ جائے اللہ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ آج معاف کرنے تیار ہے۔ یہ اعلان آج کی رات ہوتا ہے، آج کی رات اعلان ہوتا ہے کون ہے جو اپنی ضرورت مانگنا چاہتا ہے، کون ہے جو رزق مانگنا چاہتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے آج کی رات کا خاص کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر معافی مانگے، اللہ سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ سے خوب معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہر ایک قسم کے گناہ کو آج معاف کریں گے۔ ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے تیار ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، سمندر کے برابر گناہ ہو، پہاڑ کے برابر گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب گنہگار ہو، کوئی معصوم نہیں ہے، اور سب گنہگاروں میں بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، ایسا اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں۔ آئیے آج رات ہم سب مل کر اللہ کے دربار میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ بھائیو، آج کی رات اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا آج کی رات تقدیر کے اندر جو لکھا ہوا ہے ہماری زندگی کے بارے میں، ہماری موت کے بارے میں، ہمارے رزق کے بارے میں، ہماری صحت کے بارے میں، ہمارے نفع اور نقصان کے بارے میں، وہ ساری تقدیر میں لکھی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ آج فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ تقدیر کا نظام بنائے جانے کی رات ہے،
ہے، اس رات میں ہمیں اللہ سے خوب معافی مانگ کر اللہ کو منا لینا ہے، اور ہماری دنیا کی ضرورت بھی مانگنا ہے، آخرت کی ضرورت بھی مانگنا ہے۔ تو بھائیو، آج کی رات کا سب سے بڑا کام اللہ سے خوب معافی مانگنا، توبہ کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے علاوہ تمہیں معاف کرنے والا؟ قرآن کریم میں اللہ کا نام غفور الرحیم، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ قرآن کریم میں اللہ نے 80 جگہ سے زیادہ جگہ اللہ نے یہ اپنا نام بیان فرمایا، غفور الرحیم، غفور الرحیم، غفور الرحیم۔ وہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے اسی لیے 80 سے زیادہ جگہ یہ نام استعمال فرمایا کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی سب سے عظیم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ صبح اعلان کرتے ہیں کہ آ جائے، رات کا گنہگار آ جائے، اللہ معاف کرنے تیار ہے۔ اللہ شام میں اعلان کرتے ہیں، رات میں آ جائے، دن بھر کا گنہگار آ جائے، اللہ معاف کرنے تیار ہے۔ تو بھائیو، اے آج اللہ کی رحمت کا دریا بہ رہا ہے، ہمیں وہاں جا کر صرف اپنے 2 آنسو بہانا ہے، تڑپتے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگنا ہے، سچے ارادے کے ساتھ مانگنا ہے، پورے عزم کے ساتھ معافی مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے جو صحابی ہیں جن کا نام وحشی تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مکہ گئے تو وحشی وہاں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میری بھی معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس موقع پر اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، ایک آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا جو توبہ کر لے اور نیک کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنگ میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، ان کے کلیجے اور جگر کو نکال کر چبایا گیا تھا، ہمارے نبی کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ قتل کرنے والے کو ایمان میں لانے کے لیے، ان کی تسلی کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، اور اللہ نے کہا اللہ ضرور توبہ قبول کریں گے۔ آپ اندازہ کریں وہ اللہ کتنا ارحم الراحمین ہے، وہ کتنا بڑا غفار ہے، اس نے کیسے کیسے گناہوں کو، گنہگاروں کو معاف کر دیا۔ حضرت وحشی کی تسلی کے لیے آیت نازل ہو گئی تو وحشی نے کہا، اس کے اندر اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے، اور نیک کام کرنے کی بھی شرط لگائی ہے، تابا وآمن وعمل عملا صالحا۔ اللہ نے کہا جو مشرک توبہ کر لے، نیک کام کرے، اسے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اس کے گناہوں کو بدل دیں گے۔ تو حضرت وحشی نے کہا ہو سکتا ہے کہ میں نیک کام نہ کر سکوں، تو معلوم نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے اور ایک آیت نازل فرمائی۔ دیکھیے اللہ کتنے ارحم الراحمین ہے۔ اللہ نے آیت نازل کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کے علاوہ سارے گنہگاروں کو معاف کر دیں گے۔ تو وحشی نے کہا کہ اس کے اندر اللہ نے یہ کہا ہے اللہ جسے چاہتے ہیں اسے معاف کریں گے، شرک کے علاوہ، مشرک کے علاوہ اللہ جسے چاہتے ہیں معاف کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ معاف نہ کرے، پھر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ اب دیکھیے لکھتے ہیں مفسرین کہ ایک اور آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس میں اللہ نے کہا اے نبی میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو بتا دو، کیا بتا دو؟ اے میرے بندو، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو۔ یہاں اللہ نے گنہگاروں کو بندہ کہا، یہاں گنہگاروں کو اللہ نے بندہ کہا۔ اللہ گنہگاروں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ نے کہا یا عبادی، اے میرے گنہگار بندو، میرے بندو کہا اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کو۔ پھر کہا الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا جائز نہیں ہے۔ کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر اللہ نے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، بلا شبہ، ان بلا شبہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یغفر الذنوب جميعا، اللہ آج بھی معاف کر رہے ہیں، آئندہ بھی معاف کرتے رہیں گے۔
الذنوب تمام کے تمام گناہوں کو معاف کریں گے. انہ هو الغفور الرحیم, وہی اللہ تو ہے جو معاف کرنے والا ہے, وہی اللہ ہے جو معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. اب حضرت حمزہ کے قاتل کو تسلی ہوئی, ان کو سکون ملا. اب انہوں نے کہا اب مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا. بھائیو, یہ اللہ, یہ ارحم الراحمین, یہ غفار ہے جس نے حضرت وحشی کو معاف کیا. یہی اللہ ہے جس نے بشر حافی جیسے جو ہے شرابی کو اللہ نے معاف کیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو ولیوں میں شامل کر لیا. یہی توبہ, یہی اللہ ہے جنہوں نے فضیل بن عیاض جو ڈاکو تھے ان کو معاف کیا اور ان کو ولیوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. یہی اللہ آج بلا رہے ہیں معافی مانگنے کے لیے, اور اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے آ جاؤ اللہ کی طرف, ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑ کر آ جاؤ, تم آ کر دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. مولانا روم نے لکھا کہ ایک سمندر کے بازو ایک کپڑا پڑا ہوا تھا, گندا کپڑا. اس نے سمندر سے کہا کہ آپ بڑے پاک ہیں, بہت عظیم ہستی ہیں, میں ناپاک کپڑا ہوں, میں آؤں گا آپ کے پاس تو مجھے شرم آتی ہے. سمندر نے کہا ارے وہ ناپاک کپڑے, تو میرے سے دور رہے گا تو ہمیشہ گندا رہے گا, ناپاک رہے گا, بدبودار رہے گا, اور میرے قریب آئے گا میں تجھے دھو کر پاک کر دوں گا, صاف کر دوں گا. پھر سمندر نے کہا میرے پاس ہزاروں ایسی گندگیاں آتی ہیں, میں سب کو صاف کر دیتا ہوں, میری پاکی میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی طرح اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کروڑوں لوگوں کے گناہوں کو آج تک معاف کیا ہے. وہ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, ہماری معافی مانگنے کی دیر ہے, اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں. تو بھائیو, یہ جو ہے آج کی رات ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کی, اللہ کے سامنے رونے کی, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی, اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرنے کی رات ہے. بھائیو, توبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ نہ کریں. اگر آئندہ گناہ کرنے کا پکا ارادہ نہ کریں تو پھر توبہ مکمل نہیں ہوتی. اس لیے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں اور دل سے ندامت اور افسوس کے ساتھ تڑپ کر اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ کو قبول کریں گے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, آپ نے سنا ہوگا, ہمارے نبی نے کہا اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کوئی بندہ جب معافی مانگتا ہے. ہمارے نبی نے مثال دی, یہ کیا مثال دی؟ ہمارے نبی نے کہا ایک آدمی جنگل میں گیا, اونٹ پر اس کا سامان تھا, کھانے کا سامان تھا, پینے کا سامان تھا اور بہت سارا اس کا سامان تھا. جنگل میں گیا, آرام کرنے لگا, کچھ دیر کے بعد دیکھتا ہے اس کا اونٹ غائب ہو چکا ہے, سامان بھی موجود نہیں ہے, کھانے کا کوئی سامان نہیں, پینے کا کوئی سامان نہیں. اب وہ آدمی نا امید ہو گیا. اب اس نے سوچا اس جنگل بیابان میں مجھے کوئی کھانا پانی دے نہیں سکتا, سواری بھی نہیں ہے, میں واپس نہیں جا سکتا. اب زندگی سے مایوس ہو کر وہ آدمی وہاں سو گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا اس کے بعد اچانک اس کی سواری وہاں آ گئی اور اس پر پورا سامان بھی, کھانا بھی موجود تھا. اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے کہا بہت زیادہ خوش ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم, اللہ کو تمہارے توبہ کرنے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. جس آدمی کو زندگی مل گئی, جس آدمی کو زندگی مل گئی, سفر میں توشہ کھانا مل گیا, موت کے منہ سے گویا واپس آ گیا, اس سے زیادہ خوشی ہمارے اللہ کو ہمارے معافی مانگنے سے ہوتی ہے, ہمارے معافی مانگنے سے ہوتی ہے. تو بھائیو آؤ, کس دیر کس بات کی ہے, ہم اپنے اللہ کو خوش کریں, معافی مانگیں, گڑ گڑائیں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک آدمی تھا جو 90 پر 9 قتل کرنے والا تھا, 99 اس نے قتل کیے تھے. پھر اس کے دل میں توبہ کا ارادہ ہوا, اس نے کسی سے پوچھا, اس نے کہا ہرگز اللہ معاف نہیں کریں گے, لیکن اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر جا کر کسی سے پوچھا, کوئی وہ عالم تھا, اس نے کہا اللہ ضرور معاف کریں گے. تو وہ آدمی توبہ کے ارادے سے اس نے اسے مشورہ دیا کہ اس بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی چلا جا. اب وہ آدمی توبہ کی نیت سے جا رہا تھا, راستے میں موت آ گئی, اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا, اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا. اب فرشتے آ گئے, عذاب کے فرشتے آ گئے, رحمت کے فرشتے آ گئے اور کہنے لگے کون اس کی روح لے جائیں گے؟ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا, اس نے کہا یہ جس بستی میں توبہ کے لیے جا رہا ہے وہ بستی اگر قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں گے, اگر وہ بستی دور ہے تو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں گے. بھائیو یہاں غور کیجئے, حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس زمین کو چھوٹا کر دیا, اس زمین کو چھوٹا کر دیا. جہاں وہ جا رہا تھا اس بستی, اس جگہ کی طرف وہ زمین دور تھی, لیکن اللہ نے اس زمین کو چھوٹا کر دیا تاکہ یہ گنہگار بندہ اسے رحمت کے فرشتے لے جائے. تو بھائیو اللہ نے اس طرح اس کی مغفرت کر دی. یہ ہے ہمارے اللہ, 90 پر 9 قتل کرنے والوں کو معاف کرنے والے, ہزاروں لوگوں کو معاف کرنے والے, شرابیوں کو معاف کرنے والے, جھوٹوں کو معاف کرنے والے.
کوئی بھی کیسا بھی کسی بھی قسم کا گنہگار ہو، آج کی رات پورے سال میں سب سے عظیم رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر گزر چکی ہو، لیکن زیادہ امکان ہے کہ آج کی رات ہو سکتی ہے۔ تو ہم آئیے پکا ارادہ کریں، اس اللہ کے دربار میں ہم معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالی